اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اچھی بات کر رہے تھے جناب مدنی ٹی وی پہ، اس کا ایک واقعہ کوریا کا ہے، میں سناتا ہوں اور جو آپ سمجھیں، سبق ہے۔ ویسے میں کورین کے ساتھ بیٹھا تھا، بیئر وغیرہ پی لیتے تھے، لیکن میں وہاں پہ نا وہ غیر حلال شدہ چکن ہوتا ہے یا میٹ ہوتا ہے وہ نہیں کھاتا۔ مجھے بڑی کوشش کی کہ کھلانے کی، میں نے نہیں کھایا، بیئر پی لیتا تھا۔ ایک دن وہ کورین میرا جو دوست تھا نا، اس نے بڑا اصرار کیا یار چکن بھی کھا لو۔ میں نے کہا میں نہیں کھانا، میں اور چیز کھا لیتا تھا۔ تو کہتا ہے یار مجھے ایک چیز بتاؤ، تمہارے اسلام میں یہ مذہب میں یہ حرام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس وقت علم ذرا تھوڑا کم بھی تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ تو کہتا پھر کیوں پیتے ہو جب تمہارے مذہب نے روکا ہے؟ کیونکہ باتیں میں مذہب کی کرتا تھا جہاں بھی بیٹھتا تھا۔ تو میں نے کہا اس میں ہمارے اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، میں کمزور مسلمان ہوں، میں اتنا مضبوط مسلمان نہیں ہوں، میں تھوڑا کمزور ہوں۔ میں نے صاحب اپنی جو کمزوری تھی میں نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا صحت کے لحاظ سے جیسے تمہارے بھی مذہب ہوتے ہیں، تمہاری بھی فیلنگ ہوتی ہے، آپ بتاؤ تم یہ فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ؟ کہتے ہے تو یہ نقصان دہ ہی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر تم کچھ پیتے ہو؟ بات تو وہی ہوگی۔ اصل میں یہ پتہ کیا، ہر شے ضرورت سے زیادہ زہر ہے۔ مولا علی کہتے ہیں ہر شے جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے۔ فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں آپ گوشت کھائیں، روزانہ کھائیں، کتنے دن چل پائیں گے؟ صرف گوشت ہی کھائیں، کھانے کا شوق ہو آپ کو تو وہ آپ کو بلڈ پریشر بھی کرے گا، ان کے بجائے وہ آپ کو طاقت دینے کے وہ آپ کو بیماری دے گا یا کمزور کرے گا۔ اسی طرح خمر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ آپ کیا بول رہے ہو یا کیسے بول رہے ہو، کسی کا دل دکھا رہے ہو یا الٹ چل رہے ہو یا بن کے آپ کو سمجھ نہیں، بن کے مت ماری گئی، اس کو بولتے ہیں خمر۔ ہر وہ شے، نبی پاک نے کہا ہے نا، ہر وہ شے جس میں خمر ہو وہ حرام ہے۔ اور یہ خالی الکوہل میں تو نہیں، انگور میں تو نہیں ہے، انگور میں بھی خمر نہیں ہے۔ اس کی مقدار کم ہوگی، آپ کی ہوش قائم رہے گی تو وہ شربت ہے، وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل جو دوائیاں چلی ہوئی ہیں، میری بہنیں بھی کھاتی ہیں، اسٹیرائڈ ٹائپ جو چلی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ وہ کیا ہے؟ اگر ہم ایسے چیز سے لیں کہ ہم نے کوئی چیز ایسی لی ہے کہ جو ہمیں طاقت دے رہی ہے تو وہ حرام ہے۔ یار روٹی بھی تو ہم طاقت کے لیے کھاتے ہیں نا۔ ہر شے کی زیادتی حرام ہے۔ ہر شے اگر اس ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کا نقصان کرے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کے سمجھ لیں آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انسان کو حلال مین کی جو پیور ہوتی ہے، جو ہمیں ضروری ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے ہماری فوڈ، جس نے جا کے انرجی پروڈیوس کرنی ہوتی ہے ہر جگہ ہر پارٹس کو، وہ پاک ہونی چاہیے، وہ خالص ہونی چاہیے، اس میں خمر نہیں ہونا چاہیے، مین اس میں ضرورت سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ کام نہیں صحیح کر سکتے، آپ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیں گے دوسرا، آپ پھڑی جا رہے ہو۔ میں نے دیکھا ہے جو زیادہ کھا لیتے ہیں دوپہر کا کھانا، اسپیشلی جو دوپہر کا کھانا ہوتا ہے نا، اس کے بعد تھوڑا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ کھا لیتے ہیں، جو تھوڑا کم کھاتے ہیں وہ سست نہیں ہوتے۔ تو جو زیادہ کھا لیا، انڈسپلن تو میں ہو گیا، اب وہ خمار چڑھے گا، خمار ہو گیا تو خمر کیا ہے؟ اب وہ اٹھنے سے بھی پارا ہے پیا، تو کیا آپ پھڑی اپنا کام پھر دوسرے پہ ڈالنا شروع کر دے گا۔
یہاں سے ہوتا ہے پھر وہ جو ہماری روزی ہے نا وہ حلال جو ہے نا پاک، آہستہ آہستہ وہ کوشیس ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے اس سے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فوڈ میں نے زیادہ کھائی تھی اس کے لیے مجھے زیادہ پیسے چاہیے، تو اس کے لیے پھر وہ کسی کا کام کا فائدہ اٹھا لینا، رشوت، کرپشنز، شارٹ شارٹ ویز، like shortcuts, this kind of things, convert, that's called, it's very very painful. The light off ہو گئی ہے. بہرحال نبی پاک کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب میں دوبارہ کال کرتا ہوں.